نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا تعارف۔ سورہ نساء کا مقام نزول۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد سورہ نساء میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کا نام نساء رکھنے کی وجہ، عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کے فضائل۔ نمبر 1، پہلی فضیلت سورہ نساء کی۔ سورہ نساء کی ایک آیہ مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیہ مبارکہ پر پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ کنز العرفان، سورہ نساء آیت نمبر 41، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ سورہ نساء کی دوسری فضیلت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری فضیلت سورہ نساء کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ سورہ نساء کی چوتھی اور آخری فضیلت اس تفسیر کے تحت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں سورہ نساء کے اندر موجود مضامین کی طرف۔ سورہ نساء کے مضامین:
اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھائے جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، ایک سے زائد یعنی ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں بیان کیے گئے۔ نمبر 3، کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، سورہ نساء میں یہ بھی موجود ہے۔ نمبر 4، شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں، سورہ نساء میں۔ 5ویں، مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ 6 نمبر، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت سورہ نساء میں بیان کی گئی۔ نمبر 7، جہاد کے بارے میں احکامات بھی سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 8، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 9، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین سورہ نساء میں کی گئی ہے۔ نمبر 10، اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بھی سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 11، منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، سورہ نساء میں۔ نمبر 12 اور آخری مضمون سورہ نساء میں، اس صورت کے آخر میں، سورہ نساء کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی
گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سورہ نساء کی اپنے سے پہلی صورت یعنی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نساء کی اپنے سے ماقبل سورہ آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ نساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بارے میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کا تعارف۔ سورہ نساء کے مضامین اور سورہ نساء کے اپنی سے ماقبل صورت کے ساتھ مناسبت۔ دعا ہے اللہ پاک ہم کو راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا کرے۔ اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد عطا کرے۔ بے روزگار ہیں جو اس ملک میں، اللہ پاک تمام بے روزگاروں کو حلال فراخ کا رزق عطا کرے، اور جن کو رزق عطا کیا انہیں حلال کھانے، حلال کھلانے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔